کشتی، پراسرار جزیرہ اور سمندر کی خوفناک کہانیاں۔ یہ کہانی 3 ایسے پراسرار واقعات پر مشتمل ہے جو پانی، کشتیوں اور سنسان جگہوں سے متعلق ہیں۔ ہر واقعہ بظاہر عام انداز سے شروع ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ خوف، تجسس اور پراسرار رازوں میں بدل جاتا ہے۔ پہلی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنے دوست ٹریور کے ساتھ بچپن سے کشتی رانی کرتا آیا تھا۔ دونوں نے برسوں پہلے ایک چھوٹا سا سنسان جزیرہ دریافت کیا تھا جہاں وہ اکثر دوستوں کے ساتھ تفریح، مچھلی پکڑنے اور پارٹی کرنے جایا کرتے تھے۔ اس جزیرے کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہاں نہ پرندے تھے، نہ جنگلی جانور اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ وہ مذاق میں اسے منحوس یا لعنت زدہ جزیرہ کہتے تھے، لیکن کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار جزیرے پر رات گزاریں گے۔ شام تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن رات گہری ہوتے ہی ان کی دوست میگن نے محسوس کیا کہ جنگل کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہے۔ ابتدا میں سب نے اسے وہم سمجھا، مگر جب ٹارچ کی روشنی درختوں پر ڈالی گئی تو واقعی 2 پراسرار انسان خاموشی سے درختوں کے درمیان کھڑے دکھائی دیے۔ چند لمحوں بعد وہ اچانک غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سب نے جزیرہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کشتی میں بیٹھنے لگے تو وہی 2 لوگ ساحل پر دوبارہ نظر آئے۔ ان میں موجود عورت نے ٹریور کا نام لے کر اسے جنگل میں آنے کی دعوت دی۔ حیرت انگیز طور پر ٹریور جیسے اس کے سحر میں آ گیا اور واپس جانے لگا، لیکن اس کے دوست نے اسے زبردستی کشتی میں کھینچ لیا۔ جزیرے سے دور جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ عورت خاموشی سے ساحل پر کھڑی انہیں دیکھ رہی ہے۔ اگلے دن جب وہ واپس آئے تو انہیں لکڑیوں سے بنا ہوا انسان نما مجسمہ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اس جزیرے کا رخ نہیں کیا۔ دوسری کہانی ایک مرینا میں پیش آنے والے واقعے پر مبنی ہے۔ راوی اپنی کشتی میں رہ رہا تھا کہ ایک اجنبی شخص جس کا نام بڈی تھا اپنی کشتی لے کر اس کے ساتھ آ کر رکا۔ بڈی نہایت بدتمیز، خاموش اور پراسرار طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی کشتی سے انتہائی خوفناک بدبو آتی تھی اور اکثر اندر سے چیزوں کے گرنے ٹوٹنے اور کسی کی دبی ہوئی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جب راوی نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی پالتو جانور ہے تو بڈی نے غصے سے کہا کہ وہ کشتی میں اکیلا ہے۔ اسی رات راوی نے بڈی کو چیختے ہوئے سنا جیسے وہ کسی کو خاموش رہنے کا حکم دے رہا ہو۔ صبح بڈی کے جانے کے بعد راوی اس کی کشتی پر گیا اور دروازے کے پیچھے سے کسی کے مدد مانگنے جیسی دبی ہوئی آوازیں سنے۔ وہ پولیس کو اطلاع دینا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید وہ غلط سمجھ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد بڈی خاموشی سے اس کی کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے سب کچھ معلوم ہو۔ پھر وہ اپنی کشتی کھول کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ آج بھی راوی اس احساس جرم میں مبتلا ہے کہ شاید وہ کسی بے گناہ انسان کو بچا سکتا تھا۔ تیسری کہانی چند دوستوں کی مچھلی پکڑنے کی مہم سے شروع ہوتی ہے۔ سمندر میں انہیں ایک بڑی یاٹ دکھائی دیتی ہے جس پر خطرے کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے۔ وہ مدد کے لیے قریب جاتے ہیں، مگر کشتی پر کوئی جواب نہیں دیتا۔ راوی ہمت کر کے یاٹ پر چڑھ جاتا ہے۔ وہاں 3 گرم کافی کے مگ، مچھلی پکڑنے کا سامان اور تازہ قدموں کے نشان موجود ہوتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہاں کئی لوگ موجود تھے۔ جب وہ پوری کشتی دیکھ لیتا ہے اور اسے خالی سمجھ کر واپس مڑتا ہے تو اچانک کمبل کے نیچے سے ایک نحیف بوڑھی عورت اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ نہ بولتی ہے، نہ کوئی اظہار کرتی ہے، صرف خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ راوی خوفزدہ ہو کر واپس اپنے دوستوں کے پاس آ جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ عورت باہر آتی ہے، خطرے کا جھنڈا خود اتارتی ہے اور واپس کشتی کے اندر چلی جاتی ہے۔ دوست پولیس کو اطلاع دینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو پوری یاٹ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ پولیس کو بھی اس کشتی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ بعد میں راوی کی زندگی میں مسلسل بدقسمتی کے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں بعض لوگ سمندر کی پرانی لعنت قرار دیتے ہیں، مگر وہ خود اسے محض اتفاق سمجھتا ہے۔ ان تینوں کہانیوں کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ ان میں کسی واقعے کی مکمل وضاحت نہیں ملتی۔ جزیرے پر موجود پراسرار لوگ کون تھے؟ بڈی کی کشتی میں واقعی کوئی قید تھا یا نہیں؟ یاٹ پر موجود دوسرے افراد کہاں غائب ہو گئے اور وہ خاموش بوڑھی عورت کون تھی؟ یہ تمام سوالات جواب کے بغیر رہ جاتے ہیں، اور یہی نامعلوم حقیقت ان کہانیوں کو مزید خوفناک بنا دیتی ہے۔ آخر میں قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے راز بھی موجود ہیں جن کی مکمل حقیقت شاید کبھی سامنے نہ آ سکے۔